بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جمعے کے دن کی نماز کا اور خطبے کا جمعے کے دن کے نماز کا اور خطبے کا جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا غیلان وایوب بن عائد الطائي عن محمد یہ مجرور کیوں ہیں ایوب دی دنا تعلق اس دا جی تائیہ بننا ہے کہ تائیو بننا ہے طائي ہوش کرا کرو یار یہ ایوب حدثنا دا فاعلی غیلان اور ایوب تے ایوب دی نسبتی تائی بننا ہے ہیں ایو یار دھیان کرو بلاؤ جی عن محمد بن كعب آئز دی صفت نہیں ہے نسبت اے ایوب دی نسبت ہے جی عن محمد بن كعب القرظي قرظی رضی اللہ تعالی عن النبی عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أربعة لا جمعة عليهم المرأة والمملوك والمسافر والمريض قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإن فعلوا أجزاءهم قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چار شخص نہیں جمعہ ان پر جمعہ فرض نہیں عورت غلام مسافر مریض ان پر جمعہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر پڑھ لیں یہ جمعہ تو کافی ہو جائے گا ان کو ہن زور نہیں پڑھنی پوے دی قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذون فین فعلوا اجزاءہم یعنی حاضر ہوئے مسجد جامع کو نماز پڑھی امام کے ساتھ جمعے کی تو کافی ہے ان کو اس لیے کہ عدم وجوب جمعہ ان پر تھا واسطے دفع حرج کے اور انہوں نے جب اٹھا لیا حرج تو پس ہو گئے مثل مسافر کے جب روزہ رکھے تو پس کافی ہو گیا ان کو وقت کے فرض سے بھی ہن زور دی لوڑ کوئی نہیں جی حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا چار شخص نہیں جمعہ ان پر عورت اور غلام اور مسافر اور مریض امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا بس اگر انہوں نے پڑھ لیا تو کافی ہے ان کو قال محمد وبه نأخذ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأله عن الخطبة يوم الجمعة فقال اما تقرأ سورة الجمعة قال بلى ولكني لا ادري كيف هي قال وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا دسیا مجھے صرف قرآن پاک آوے تو طرز بدلائی دی تھوڑی جی مہربانی جی تاکہ پتہ لگے بھی قرآن شریف پڑھی رہے آگے جی فالخطبة قائما يوم الجمعة قال محمد وبه نأخذ إلا أنها خطبتان بينهما جلسة خفيفة یعنی ان نہیں طرز بدلانی ہوئی قرآن پاک دیسی تو انہوں چاہنے شاہ بجے واہ واہ وهو قول ابی حنیفة رحمه اللہ تعالی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک رجل نے سوال کیا آپ سے خطبے کے بارے میں جمعے والے دن اور ایک نکا جا جملہ یعنی جمعے کا خطبہ کیا تھا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ایسا سوال سی بے خطبہ جمعے دا کھلو کے دینا جی تو پس فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نہیں پڑھی تو نے سورہ جمعہ نہیں ہے پڑھی تو سبحان اللہ کیا بات ہے
اے قرآن پاک وال توجہ، عرض کی کیوں نہیں، یعنی میں سورہ جمعہ پڑھی ہے لیکن نہیں سمجھ سکا میں کہ وہ کیسے ہے خطبہ، ایک گل جی میں نے سمجھ نہیں آئی۔ قال جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی فرمایا کہ جب دیکھا انہوں نے تجارت کو یا لہو کو تو چلے گئے اس کی طرف اور چھوڑ گئے وہ آپ کو قائمن، تو فرمایا قرآن پاک کی ہوتا ہے قائمن، تو پس خطبہ قائمن ہے جمعے والے دن۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو، مگر یہ کہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے دو خطبے ہیں جن کے درمیان جلسہ خفیفہ ہے، اور وہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جی سورہ جمعہ، کیونکہ اس کے اندر بیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی صفت کا، بہین طور کہ وہ خطبہ تھا انفضوا الیہا، دا منع کیتا ہے تفرقوا الیہا وابہ ناخذوا، وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صحیح ہے خطبہ بیٹھ کر، اور قیام واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، قیام واجب نہیں ہے سنت ہے، اور فرمائے امام مالک رحمہ اللہ نے کہ وہ واجب ہے، اور اگر چھوڑ دیا اس نے جان کے تے اور جمعہ صحیح ہو جائے گا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں صحیح خطبہ اس شخص سے جو قدرت رکھتا ہے کس پر، قیام پر، مگر کھڑے ہو کر دونوں خطبوں میں، ورنہ ٹھیک ہی نہیں ہونا جی۔ جلسہ خفیفہ جاری ہے اسی کے ساتھ توارث اور نہیں مخفی تجھ پر یہ بات کہ آیت تو دلالت کرتی ہے کس پر، مطلق ذکر والا، او فسعوا الی ذکر اللہ، کس پر ذکر کرتی ہے، مطلق ذکر والا، تے خطبتان باوجہ دو خطبے پھر کیوں نے، باوجہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کانا یخطبو، خطبہ دیا کرتے تھے، پھر سرکار بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا جیسے کہ تم اب کرتے ہو، رواہ الجماعہ۔ صلاۃ العیدین، بابی دہن کی نماز کا عیدین کی نماز کا۔ جی۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد قال سألت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ عن الرجل يخرج الى المصلى فيجد الامام قد انصرف يصلي قال ليس عليه ان يصلي وان شاء صلى قلت فإن لم يخرج الى المصلى يصلي في بيته كما يصلي الامام قال لا محمد قال محمد وبه نأخذ انما صلاة العيد مع الامام صلاة العيد مع الامام فإذا فاتتك مع الامام فلا صلاة وهو قول ابی حنیفہ۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو نکلا مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف، پس پایا اس نے امام کو کہ تحقیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر چکے ہیں جی، تو کیا نماز پڑھے ہوتے ہوں عیدگاہ جی، اپنی عید بھی وکری پڑھے؟ فرمایا نہیں، لازم اس پر یہ کہ پڑھے اور اگر چاہے تو پڑھ لے، آپ نے فرمایا۔ تو میں نے کہا پس اگر نہ نکلے مصلی کی طرف تو کیا نماز پڑھے اپنے گھر میں جیسا کہ پڑھتا ہے امام؟ تو کل بھی عید گھر پڑھیے بھی جی، تو فرمایا نہیں، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، مع صلاۃ العید مع الامام ہے، پس جب فوت ہو گئی نماز تجھ سے امام کے ساتھ تو پس وَهُوَ قَوْلُ أَبِي وَإِلَى الْمُصَلَّى وَسُنَّتُ صَلَاةِ العید، یہ کہ ادا کی جائے عام جائے نماز میں، صحرا میں، کھلی جگہ، اور یہ شاعر الاسلام ہے۔ او بلا تھی وے لیسا علیہ ان یصلی، اسی کے ساتھ قول کیا امام مالک نے کہ نہیں قضا اس پر بالکل، اور ہمارے اصحاب کے نزدیک بھی اسی طرح کہ نہ قضا کرے اس کو،
جب فوت ہو جائے اس سے نماز کس کے ساتھ؟ کے ساتھ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پڑھے وحدہ ہو جیسے کہ پڑھتا ہے امام کے ساتھ بہرحال جب فوت ہوگی اس سے امام کے ساتھ پس بے شک پڑھے اس کو جماعت کے ساتھ یہ بکھرا جی بھی پہلے دن کم نہیں بنیا کسی وجہ تو نہیں پڑھ سکے اور بہرحال جب فوت ہوگی نماز اس سے لیکن امام کے ساتھ امام بھی کو نہیں پڑھائی جماعت ہی کو نہیں ہوئی تو بس بے شک پڑھے اس کو جماعت کے ساتھ کس میں اچھا جی فلا صلاتا یعنی پس نہ نماز پڑھے عید کی نماز اکیلے نہ عیدگاہ میں نہ اپنے گھر میں حضرت حماد کہتے ہیں کہ سوال کیا میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو نکلا مصلی کی طرف پس پایا اس نے امام کو تحقیق امام نماز پڑھا چکا ہے کیا نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا نہیں اس پر نماز یہ کہ نہیں لازم اس پر یہ کہ نماز پڑھے اور اگر چاہے تو پڑھ لے تو میں نے کہا بس اگر نہیں نکلا وہ مصلی کی طرف کیا نماز پڑھے اپنے گھر میں جیسا کہ نماز پڑھتا ہے امام؟ آپ نے فرمایا نہیں قال محمد ابھی ناخذ نماز عید کی امام کے ساتھ ہے پس جب فوت ہو جائے تو اس سے امام کے ساتھ پس نہیں نماز تو وہ قول ابی حنیفہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه كان قاعدا في مسجد الكوفة ومعه مسجد فی مسجد دل یار مسجد اگے الكوفة اگے الف لام نہیں آیا پہ مسجد الكوفة ومعه اچھا ہو استاد جی تکھو جی کیا کرنے ہیں حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ وابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما عنہم کہہ دے گا عنہم فخرج علیہم الولید بن عقبہ بن ابی معیط وهو امیر الکوفہ یومئذ فقال ان غدا عیدکم فکیف اصنع فقال اخبروا یا ابا عبد الرحمن کیف یصنع فامره عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان یصلی بغیر اذان ولا اقامۃ اکشا کتاب اچھا جی وأن يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا وأن يوالي بين القراءتين وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته قال محمد وبه نأخذ ولا بأس أن يخطبها قائما وإن لم يكن على راحلته وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. شاباش. بلا تھے اچھا جی ایندے وچ آیا نا اے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کون؟ ولید بن عقبہ بن ابی معیط اے جڑا ہے نا اے وے ولید بن عقبہ بن ابی عمر بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ابو دہب اموی لہو صحبت کلیلہ تھوڑی سی صحبت ہے اس کو اور یہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں بھیجا تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کے صدقات پر اے جڑا واقعہ آ رہا ہے نا یہ دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو والی بنایا تھا کوفے کا پھر وہ معزول ہو گئے بالجزیرہ تے بعد قتل اخی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تے او نا اے جڑی حضرت مولا علی پاک تے جناب معاویہ دے درمیان جنگ ہوئی ہے نا ان دے وچ بندے نا 3 قسم دے حضرت علی دے نال جناب معاویہ نال کو جو جڑے پیچھے رہے اے انہاں وچوں نے کہ ولم یحارب مع احد الفریقین مع کہن مطلب ایک بھی ڈر سی بھی دونوں پاسے صحابی پہ فوت ہوندے نے جی شہید ہوندے نے جی تے بھی مشکل مسئلہ سی جی اے وجہ جی حضرت دسیا بھی تعارف کرایا نا بندیاں دا اچھا جی توجہ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ جناب عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کی مسجد میں، اور آپ کے ساتھ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تنے بڑے چوٹی دے صحابی بیٹھے ہیں جی، سبحان اللہ جی۔ پس آیا ان کے پاس ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اور وہ امیر الکوفہ تھا ان دنوں میں۔ کن کی طرف سے؟ طرف سے۔ پس کہا اس نے بے شک کل تمہاری عید ہے، پس کیسے کروں گا میں اور امیر ہے کل عید پڑھانی چونکہ میرے ذمہ ہے جی، تو میں عید کیویں پڑھاواں؟ عید مینو دسو۔ پس کہا دونوں نے، یعنی جناب حذیفہ تے جناب ابو موسیٰ اشعری نے، خبر دیں اس کو اے ابو عبد الرحمن کیسے کرے وہ، اے عبداللہ بن، ایک کنیت آپ دی کہ تسی انہوں دسو جی انہیں کیویں کرے جی۔ تو مطلب ہے کھونا کتنے چوٹی دے صحابی نے، تو عبداللہ بن مسعود دی کڈی شان بھی، تسی انہوں مسئلہ سمجھاؤ جی جی۔ تو پاس حکم دیا اس کو، کس کو؟ ہاں اس کو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کہ نماز پڑھائے گا بغیر اذان کے اور یہ کہ تکبیریں پڑھے گا، پہلی میں 5 اور دوسری میں 4، اور یہ کہ موالات کرے گا دونوں کے درمیان، اور یہ کہ خطبہ دے گا وہ نماز کے بعد اپنی سواری پر۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو، اور کوئی حرج نہیں یہ کہ خطبہ دے دے، سنیں وَإِلَّمْ يَكُنْ، اگرچہ نہ ہو وہ کس پر، اگر نہ ہو وہ سواری پر، تو کھڑا کو خطبہ دے تا بھی کوئی حرج نہیں۔ اور وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے، او ابو عبد الرحمن کنیت ہے جناب عبداللہ بن مسعود، بغیر اذان کے اور بغیر، یہی سنت معصورہ ہے اور اسی بارے عمل ساری امت کا۔ اور خمسن کے میں بڑیاں پہلی اچ تکبیر تحریمہ تے تکبیر رکوع تے 3 زائد کنیاں بن گئی ہیں، اور دوجی وچ 4 کیویں بنیاں، 3 زوائد 1۔ اچھا جی، جوال یا بین القراتین، یعنی یہ کہ اللہ اکبر کہے رکعت اولا میں جی، نہ تکبیریں پڑھے رکعت اولا میں قرات سے، اور دوسری میں انج، اور یہ کہ خطبہ دے، یعنی 2 خطبے دینے ہیں، کس کے بعد؟ قیاس کرتے ہوئے ٹورنا یارا تم بہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ ان کے پاس ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اور وہ کوفہ کے امیر تھے ان دنوں میں۔ پس انہوں نے کہا کہ بے شک کل عید ہے تمہاری، پس کیسے کروں میں؟ پس فرمایا حضرت حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جناب عبداللہ بن مسعود کو کہ خبر دیں آپ اس کو اے ابو عبد الرحمن کیسے کرے۔ پس حکم دیا عقبہ بن ابی معیط کو حضرت عبداللہ، ولید بن عقبہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کہ نماز پڑھائے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، اور یہ کہ تکبیریں پڑھے پہلی میں 5 اور دوسری میں 4، اور یہ کہ موالات کرے قراتین کے درمیان، اور یہ کہ خطبہ دے نماز کے بعد اپنی سواری پر۔ قال محمد وبہ ناخذ، اور نہیں کوئی حرج یہ کہ خطبہ دے کھڑے ہو کر اگر نہ ہو سواری پر۔ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله محمد قال اخبرنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم رضي الله تعالى عنه قال كانت الصلاه في العيدين قبل الخطبه ثم يقف الامام على راحلته بعد الصلاه فيدعو ويصلي بغير اذان ولا اقامه۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ تھی نماز عیدین میں خطبے سے پھر کھڑا ہوتا امام اپنی سواری پر، وہ وقوف کرتا نماز کے بعد، فَيَدْعُو اور تھلے لکھی ہے کیونکہ دعا بولا جاتا ہے، یہ مراد یہ تھے۔ تو بھئی نماز پڑھا کے نا تو پس خطبہ دیتا،
اگلا مسئلہ نال جوڑیا ہونج اور نماز پڑھاتا بغیر اذان، نماز پڑھائے بغیر اذان اور بغیر کا اے مسئلہ دسیا نال ہونج جی کیا کہ جی ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ تھی نماز عیدین میں خطبے سے پہلے، پھر کھڑا ہوتا امام اپنی سواری پر نماز کے بعد، بس خطبہ دیتا اور نماز پڑھاتا بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ جی خدا دے بندیو اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتی جی آ 6 کتاباں یہ ساڈیاں ناپید ہو گئیاں ساری سستی دی وجہ تو تانوں باقاعدہ ترتیب نال پڑھائیاں جا رہی ہیں نا تے اللہ دا کوئی شکر ادا کرو کوئی خوش بھی ہو جو ہر وقت منہ اتریا بھی جویں پتہ نہیں تانوں کی صدا مل گئی خدا دے بندے جی اللہ تعالیٰ توفیق دیتی مینوں غریب نو سونے دے صدقے بے ترتیب دے کہ بھی 6 کتاباں پڑھانیاں کرنیاں نے جی تے میری قسمت ایسی میں تو سنیا نہیں سی اس طرح جی کتاباں تو نام سنے سن پتہ سی ظاہر مختلف لیکن بھی انج کر کے گل ہی کو نہیں سی جی خروج النساء فی العیدین و رؤیت الہلال۔ چلیں جی باب عورتوں کا نکلنا عیدین میں اور چاند کا دیکھنا۔ باب عورتوں کا نکلنا عیدین میں اور چاند کا دیکھنا۔ ان 2 مسئلے اکٹھے کیتے ہیں چونکہ حدیث ذکر کٹھا ہے جی بھئی عید دی نماز واسطے عورتاں جان کے نا جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن عبد الکریم ابن ابی المخارق عن مخارق اسم فاعل ام عطیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ عنہا قالت کانا یرخص للنساء فی الخروج فی العیدین الفطر جی قال محمد لا يعجبنا خروجهن في خروجهن فاعلی لا یوجب دا جوز الكبیرہ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ جناب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رخصت دی جاتی تھی عورتوں کے لیے نکلنے میں کس میں فطر میں اور اضحیٰ میں تو اور بڑیاں حدیثاں نے اس موضوع تے سونے تے کول عورتاں عید پڑھ دیا سن جا کے پیچھے تے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یوجبنا اے سنیں یہ مطلب ہے کہ مکروہ ہے ہمارے نزدیک نکلنا اس کا اس میں کس میں عید میں مگر عجوز کبیرہ مگر اور ویل چیئر دبا کے جنہوں لے جانا ہے جی یہ مطلب ہے جی جی کوا ہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور تو ویکھو میرے او یارو ویند پہ ہو کانا یرخص اور تحقیق گئے اس کی طرف بعض بے عورتیں جا سکتی ہیں لا یوجبن اے جیسا کہ ہدایت میں ان دوجی روایت سنو روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں اگر دیکھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالات جو عورتوں نے پیدا کر دی ہیں بھی کپڑے سونے بن ٹھن ہوں اسی اپنے دور دے مطابق اس دور دے مطابق بھی کنا کو ہوئے گا جی لیکن بھی سونے دے زمانے نالوں حالات بدلے چونکہ فتوحات ہوئیاں اور مختلف علاقیاں جو پیسے آئے تو پھر زہر و صحابہ پاک جہاد کرتے سن تو مال تو جڑا ملتا سی کار ہی آتا سی نا تو عورتوں نے بھی کپڑے اچھے مل گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر سرکار یہ دیکھ لیتے نا تو لمانعہم تو البتہ سرکار منع کر دیتے ان کو کس سے جیسا کہ منع کر دی گئیں بنی اسرائیل کی عورتیں اس ہوتے عمل حنفیاں دا جی تو ہون تو مولوی جی کتنے گل خاص کر کی عید دے اگر نمازاں ہون تے جڑے تنتر منتر ہونا ہے تو جناب ایک کام بھئی اوکھا ہے جی 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 جناب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رخصت دی جاتی عورتوں کو نکلنے میں عیدین میں فطر میں اور اضحیٰ میں سونے فرمایا میں سب سے زیادہ ضرر رساں چیز چھوڑ کر ادر وہ عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے مکروہ ہے نکلنا ان کا اس دن میں مگر عجوز کبیرہ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ محمد قال اخبرنا فی قوم شاہدوا انہم فقال حماد سألت إبراهيم عن ذلك فقال إن جاءوا صدر النهار فليفطروا وليخرجوا
وَإِنْ جَاءُوا وَلْيَخْرُجُوا وَلْيَخْرُجُوا وَإِنْ جَاءُوا آخِرَ النَّهَارِ فَلَا يَخْرُجُوا وَلَا يَفْطِرُوا حَتَّى يُفْطِرُوا حتى الغد قال محمد وبه نأخذ إلا في خصلة واحدة يفطرون ويخرجون من الغد إذا جاءوا من العشاء وهو قول عشیے بے عشیے عشي پچھلا پیر عشاء نہیں عشي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله دھیان کرا جائے مطلب اور معنی پہ سمجھو حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس قوم کے بارے میں جنہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے دیکھا ہے شوال کا چاند دیکھا ہے یعنی حضرت حماد روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے اس قوم کے بارے میں کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن تے حضرت حماد کہتے ہیں کہ سوال کیا میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں وہ پہلے تو مجمل گال لینا اس قوم کے بارے میں تو میں پوچھا جی اگر کو آ کے گواہی دیں تو پھر کی حکم ہے تو پس آپ نے فرمایا اگر آئیں وہ دن کے پہلے حصے میں اگر اور آتی گواہی دین پھر تو گالی مکی پھر تو سویرے عید ہے ہی ہے تو راتی پھر روزہ کھول دینا اگر آئیں وہ دن کے اول حصے میں تو چاہیے کہ روزے توڑ دیں اور چاہیے کہ نکلیں بچل کی عید پڑھن ٹائم ہے جی اور اگر آئیں دن کے آخر تو پس نہ نکلیں اور روزہ نہ توڑیں حتیٰ کہ کل عید پڑھیں اے فرمایا کنہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں لیکن ایک مسئلے میں نہیں وہ یہ کہ روزہ ختم کر دیں اور نکلیں کل جب آئے لوگ پچھلے پیر اگر زوال شمس تو بعد بھی گواہی دیں نا تو روزہ یاد ہی فقہ پڑھے ہیں جی روزہ ختم کر دینا لیکن چونکہ عید دا وقت ان گزر گیا تو عید ان کل پڑھنی ہے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ او سمجھ آندی پیو اوے ادوں ویکھو بلا بھی او فل یفطرو اس لیے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی پس نہیں جائز روزہ اس میں ول یخرجو اے فی ذالک الیوم اے تو پیچھے مک گئے جڑا کالا محمد الا فی خصلۃ اے الا فی ایک مسئلے وچ کیڑا کہ یفطرون کیونکہ عید کا روزہ رویت کے ثبوت کے بعد چند جو نے گواہی دے دی تھی تو پس واجب ہے کیا اور نکلیں جیسا کہ بسم اللہ الرحمن نکلیں جیسا کہ وہ حکم ہے کس کا حدیث کا اخرجہ نسائی ابو داود وغیرہ وہ کیڑا ہے اس میں یہ اور جڑا رابی آیا سی کہ پاس حکم دیا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روزہ ختم کر دیں اور نکلیں اپنی عید کی طرف کل سے چونکہ اس وقت گزر گیا سی عید دا ہاں جی شابہ جی حضرت حماد روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قوم کے بارے میں جنہوں نے گواہی دی وہ کدے گیا میرا انہوں نے دیکھا ہے شوال کا چاند اچھا حضرت حماد فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب ابراہیم نخعی سے اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر آئیں وہ دن کے پہلے سے پس چاہیے کہ وہ روزہ توڑ دیں اور چاہیے کہ نکلیں اور اگر آئیں وہ دن کے پچھلے حصے میں ایت توڑنے والا معنی نہیں بنتا روزہ ختم کر دیں بس نہ نکلیں اور نہ روزہ ختم کریں حتیٰ کہ کل عید پڑھیں فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم مگر ایک مسئلے میں کہ روزہ ختم کریں اور نکلیں کل جب آئیں وہ پچھلے پیر یعنی زوال شمس کے بعد گواہی دیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ باب یا تعامو چلو جی وہ نا ہلکی لین وغیرہ بھی کسرت نال باب مانا آتا ہے بھی جدو نا وزن پتہ لگے تو جڑا مشہور اس تو کم از کم چاڑو نا باب وہ بندہ جو کھائے کوئی چیز پہلے سے کہ نکلے عیدگاہ کی طرف تو اندہ کی حکم ہے جی باب وہ بندہ جو کھائے پہلے سے کہ نکلے وہ عیدگاہ کی طرف
محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه أنه كان يعجبه أن يطعم شيئا قبل أن يأتي المصلى يعني يوم الفطر. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کان یعجبہ کہ پسند تھا آپ کو یہ کہ کھائیں کوئی چیز پہلے سے کہ جائیں آپ عیدگاہ میں، یعنی فطر والے دن آپ کو پسند ہے. جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو پسند تھا یہ کہ کھائیں آپ کوئی شے پہلے سے کہ جائیں آپ مصلی کی طرف. اے یستحبو یعنی مستحب ہے یہ کہ کھائیں کوئی چیز مٹھی، جیسا کہ وہ ثابت ہے پڑھی ہیں. جی مسئلے یار کو پڑھیا ہوں کر دیا کرو، نہیں تو شاکر جڑا نا جی انہیں بول پینا جی. جی ہاں جی شابت جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم. تو بڑا واری تو نہ چھڑ، واری پڑھ، مہربانی کر یار، کیوں بالکل باغی ہو گیا خدا دے بندے. شفقت کرو یار میرے غریب دے حال تے. چلو جڑا دوجا نال تیرے دان جونے ہیں وہ کلا حلوائی آوے گا، تو بہ تے جا نال یار. جی چنگا بڑا سیانا ہوندا سے یار، پتہ نہیں ہوں. قبل ان يخرج ولا يطعم يوم الاضحى حتى يرجع. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کھاتے تھے فطر والے دن پہلے سے کہ نکلیں، اور نہیں کھاتے تھے اضحیٰ والے دن حتیٰ کہ واپس لوٹتے. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول رحمہ اللہ تعالی. جی ولا یطعم یوم الاضحیٰ مستحب ہے یہ کہ ہو اول تناول اس کا قربانی کے وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے. جی اور اگر اس نے کھا لیا نا نماز سے پہلے تو لا یکرہ ہو. جی یہ نہیں بڑھ انگلیاں منہ چھپا کے الٹی کر. چلو جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ آپ کھاتے فطر والے دن پہلے اس سے کہ نکلتے، اور نہیں کھاتے اضحیٰ والے دن حتیٰ کہ لوٹتے. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ. باب التکبیر ایام تشریق. ایام تشریق میں تکبیر کا باب. ایام تشریق میں تکبیر کا باب. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة الى صلاة العصر من آخر ايام التشريق. قال محمد وبه ناخذ ولم يكن ابو حنيفة ياخذ بهذا ولكنه كان ياخذ بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع. حضرت ابراہیم نخعی سے روایت آپ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پڑھا کرتے تھے یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک ایام تشریق کے آخر سے 13ویں دی عصر سمیت. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہم اسی کو لیتے ہیں، اور صاحبین دا مذہب یہی ہے. جی اور لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لم یکن نہیں لیتے اس کو، لیکن وہ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کہ تکبیریں پڑھے مولوی وفا فجر کی نماز سے عرفہ والے دن سے عصر کی نماز تک یوم نحر سے. ایک کنیاں بن دیاں نے 8 نمازاں، تکبیر پڑھے عصر میں پھر ختم کر دے. جی حضرت ابراہیم نخعی سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت علی تکبیریں پڑھتے عرفہ والے دن فجر کی نماز سے عصر کی نماز تک ایام تشریق کے آخر، یعنی 10ویں ذوالحجہ دی عصر تو بعد مغرب تو صاحبین دا مذہب ہے. پہلے کٹھے نے سارے بابے، شروع اتھوں ہی ہونا ہے. جی شابہ جی. قال محمد وبه ناخذ، اور نہیں لیتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس قول کو، اور لیکن امام ابو حنیفہ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو کہ تکبیریں پڑھے یوم عرفہ والے دن فجر کی نماز سے عصر کی نماز تک یوم نحر سے
تکبیر پڑھے اثر میں پھر ختم کر دیں۔ باب باب السجود فی صواد باب سجدے کا سورہ سواد میں، سورہ سواد وچ ساڈے نزدیک سجدہ ہے، شفافیہ دے نزدیک عزائم میں سے نہیں ہے جی، باب سجدے کا سورۃ صواد میں ہیں 14 ہی انہاں دے نزدیک، حج والا دوسرا ہے، ساڈے نزدیک نہیں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه لم يكن يسجد في صواد، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه لم يكن يسجد فيها، قال محمد ولكننا نرى السجود فيها، سجود مفعول به ہے، السجود فيها، ونأخذ بالحديث الذي روي عن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون پڑھو نہ کو محمد پڑھ بتوں محمد قال اخبرنا عمر بن زر الحمدانی عن ابيه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه قال في سجدة الصواد سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ این کٹھا ہے سارا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ آپ سجدہ نہیں کرتے تھے سوا سواد میں، انہو لم یکن یسجد، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ آپ نہیں سجدہ کرتے تھے کس میں، اے تو ہو گیا نہیں، کالا محمد رحمہ اللہ، لیکن دیکھتے ہم سجود کو کس میں، اور لیتے ہیں ہم حدیث وہ جو روایت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے میں، اس پر ہمارا عمل ہے، وہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ سواد کے سجدے میں کہ سجدہ کیا اس کا داؤد علیہ السلام نے بطور توبہ، اور ہم سجدہ کرتے ہیں اس کا بطور شکرانہ، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ سمجھے دو میں ملا کے مسئلہ ہے، جان اس بات کو پیچھے رہ گیا۔ اچھا جی، وہو فی المذہب المشہور، او تکبیراں کی شے، تکبیراں ہاں رہ گی نا گل، تشریک بولا جاتا ہے تکبیر پر بھی، تپے گوشت پر بھی، اور اس کے ساتھ نام رکھا گیا 3 دن کا جو یوم نحر کے، اور 11 12 13 میں یام تشریق، اور بابی ناخذو، اور اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور عمل لوگوں کا آج کہاں ہے، عمل الناس اليوم، جی مک گیا نا، وہ تو ختم ہو گیا نا جی، اور کی بن گیا اے نا کیڑی جی 8 نمبر ہے نا جی، بھئی امام محمد صاحب نے کی فرمایا، بابی ہی کیڑا، او حضرت مولا علی پاک دے کول تے یہی ہے نا، بے بابی ہی ناخوذو، بابی امام محمد صاحب فرمایا نا، تے بابی قال ابو یوسف و احمد و شافی بالہل، اور بھی لوگاں دے سے عمل ہون بھی 13ویں تک پڑھ دیا نا۔ اچھا امام صاحب دی گل وَلَٰكِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی آخذ بقولہ اخذاً بالعقل، جی ان کم لیا ہے جی، اس لیے کہ جاہر بالتکبیر کیا ہے، یہ انہوں دی گل ہے، بچے عبارت تھوڑی جی رہ گئی ہے، تے فآخذائی فآخذا نہیں ہے گا کی پس لی تا معنی بننا جے، پس لیا صاحبین نے بقول علی رضی اللہ عنہ اخذم بالاکثر، سمجھ ہوندی بیجے، کیونکہ وہ احتیاط ہے کس میں، عبادات میں، اے جی گل اس طرح جی۔ اچھا جی، جان اس بات کو
کہ سجود القرآن سنت ہیں یا فضیلت ہیں، یہ دو قول مشہور ہیں کن کے نزدیک ہیں؟ مالکیہ اور شافعیہ اور عند شافعیہ سنت مقدس اور قال الحنفیہ انج بقول تعالیٰ واسجدوا للہ اور مطلق امر اور ہیں کنے یہ 14 سجدے ہیں، اس پر اتفاق ہے ہمارا بھی اور مگر یہ کہ ان کے نزدیک حج میں 2 ہیں اور ان کے نزدیک سواد والا عزائم سے یعنی واجبات میں سے نہیں ہے اور قال اہل المدینہ لیس فی المفصل سجود، وہ تھوڑے سا نا وہ بھی پڑھے ساجے جی سنیں۔ اچھا جی ساجدہ داود ونحن مامورون بے لقول تعالی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، تو ہمیں حکم ہے کہ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں جی۔ شکرن اچھا سوال ہے شکرانے دا سجدہ ہے تو واجب کیوں بنیا، ان دا جواب دیں دے نہیں ہونا اس سجدے کا کیا یہ نہیں منافی آندے نے بھی سچی گل دسو جننے بھی فرائض سے واجبات نے چونکہ اللہ دے پاس سے نعمتاں مسلسل آ رہی ہیں تے نعمتاں تو شکرانے طور تے فرض ہوئے نے تے واجب ہونے سارے جی تے لہذا شکرانہ تے فرض اے منافی شکرانہ تے واجب اے منافی نہیں سمجھے ہی اے شاباش منع کر لی کرو شمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ آپ نہیں سجدہ کرتے تھے سورۃ صاد میں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ نہیں سجدہ کرتے تھے سورۃ صاد میں، قال فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور لیکن ہم دیکھتے ہیں سجدہ سورۃ صاد میں اور لیتے ہیں ہم حدیث کو کہ جو روایت کی حدیث کو وہ کہ روایت کی گئی ہے جو روایت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ امن کر بے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ سرکار نے فرمایا سورہ سواد کے سجدے میں کہ سجدہ کیا سورہ سواد کا حضرت داؤد علیہ السلام نے بطور توبہ اور ہم سجدہ کرتے ہیں سورہ سواد کا بطور شکر اور وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی چلو